ہمارے دھرم میں آ جاؤ، ہم اپنی وزارت میں رکھ لیں گے، سپاہی بنا لیں گے. لیکن وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے. اڑے رہ گئے، جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے. بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں تیل گرم کرو، اور جب تیل کھولنے لگے تو ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر کے اس میں ڈال دیا. اتنی سخت سزاؤں سے گزارا جا رہا ہے ایک عاشق رسول کو. میرے عزیزوں، 3 بھائیوں میں سے بڑے کو اٹھا کر کے جلاد نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کی شہادت ہو گئی. دوسرے کو اٹھایا، کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے، بدل لے. اس نے کہا اب تو تم نے اور بھی دشوار کر دیا ہمارے لیے. میرے بھائی کے ساتھ بھی غداری نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ بھی غداری نہیں. بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھی اٹھاؤ اور تیل میں ڈالو. دوسرے کو بھی اٹھایا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا. انگلی کو بھی اگر تیل کا ایک چھینٹا اچھل جائے نا، آپ دن بھر اف اف کرتے رہتے ہو. اور ان دیوانوں کی کیسی آزمائش ہوئی ہوگی جن کو کھولتے ہوئے تیل میں پورے جسم سمیت ڈال دیا گیا. چھوٹا جو سب سے نوجوان بھائی تھا، جس کی عمر 20 سال سے 25 سال کے بیچ یا 22 سال جو بھی رہی، اس کی باری تھی. بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان میرے حوالے کر دیں، اس کو مت مارے، 1 مہینے کا ٹائم دے دے، میں اس کو پورا چینج کر کے لاؤں گا، پورا بدل کر کے لاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، لیکن حفاظت کے ساتھ لے جا اور رکھ. وہ وزیر اس نوجوان کو اپنے گھر لے گیا، اور لے جا کر کے کیا کیا جانتے ہیں؟ دنیا آج بھی تمہارے ساتھ وہی کر رہی ہے. پہلے دیکھتی ہے موب لنچنگ کر کے تمہیں مار کر کے ڈرایا جائے کہ تم محمد محمد کہنا بھول جاؤ، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو. لیکن جب تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے تو اس ظالم دنیا کے پاس جو دوسرا حربہ ہے وہ کیا ہے؟ سنو، سختیاں کر کے دیکھتے ہیں. جب تمہارے قدم نہیں ڈگمگاتے تو پھر وہ وزیر کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر لے جا کر اپنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو اس نوجوان کے پیچھے لگا لیتا ہے کہ تو اپنے حسن کی طرف اسے مائل کر لے، اپنا دیوانہ بنا لے، اپنی محبت میں اسے گرفتار کر دے. جب یہ نوجوان تیری محبت میں وارفتہ ہو جائے گا، تو جو کہے گی وہ کرے گا، اور میں تجھے بادشاہ سے منہ مانگا انعام دلاؤں گا. یہ بیٹیاں آج اس لیے چھوڑتے بھی ہیں کہ تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے. ہاں، یوں ہی عیاشیاں نہیں ہوتی ہیں، ننگا پن یوں ہی نہیں، یہ تمہارے ایمان کو خریدنے کے سودے ہیں. آج جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، بہت سارے نوجوان، میں یہ کہتا ہوں اگر تمہاری آنکھیں اتنی ہلکی ہیں کہ یہ چکا چوند کو دیکھ کر کے تم بک جاتے ہو، تو پھر تم نے اپنے نبی پاک کی محبت کے ساتھ غداری کیا. اس چھوٹے نوجوان کے پیچھے اس وزیر نے حسین و جمیل بیٹی کو لگا دیا. لیکن ہوتا کیا تھا؟ رات کا وقت ہوتا، وہ حجرے میں جاتی، جیسے ہی وہ لڑکی کمرے کے اندر آتی، اس نوجوان کا حال یہ تھا، یہ مصلی بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، سجدے میں چلا جاتا، اٹھتا ہی نہیں. وہ بیٹھی رہتی، کبھی اونگتی تھی، کبھی ڈولتی تھی کہ یہ اب اٹھے گا، تب اٹھے گا، مجھے دیکھے گا. رات گزر جاتی، چلی جاتی. 1 رات، 2 رات، 3 رات، یہاں تک کہ 25 راتیں گزر گئی، مگر اس جوان کا سجدہ ختم نہیں ہوا. 1 رات آئی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹارگٹ پر عمل کر ہی نہ سکی. اپنے باپ کو جواب کیا دیتی؟ اب تک یہ نوجوان دیکھا ہی نہیں. محبت میں فدا ہونا بہت دور کی بات ہے، دیکھ تو لے ایک بار. وہ سجدے میں جیسے ہی گیا، آخری رات تھی، اس خاتون نے کہا اے کٹھور دل، ایک بار اپنا سر اٹھا کر میرے حسن کو دیکھ تو لے. مجھے دیکھنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، میرے نکاح کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے ہیں، اور ایک تو ہے کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اس نوجوان نے مسلح سے سر نہیں اٹھایا، سر اٹھائے بغیر کہا اے خاتون، تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں مصطفیٰ کا جمال بسا ہو، جو آنکھیں اپنے نبی کے دیدار میں مہو ہو چکی ہو، ان کو تیرے جیسا حسن دھوکہ نہیں دے سکے گا.
नारे तकबीर, ہاتھوں اٹھا کر نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری. جب اس کی حقانیت پر جمی ہوئی یہ استقامت کو اس خاتون نے دیکھا تو کہنے لگی اب سر اٹھا، اب سر اٹھا، میں اپنی محبت میں تجھے فدا نہ کروں گی بلکہ میں تیری محبت میں فدا ہو چکی ہوں. تجھ جیسا حق نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا. سر اٹھا، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، جس مصطفیٰ کے حسن میں تو مستغرق ہے، ذرا مجھے ان کا دیوانہ تو بنا لے. وہ نوجوان اٹھا اور اس خاتون کو دائرہ اسلام میں داخل کیا. یہ ہے ہماری فتح. اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا. میرے عزیزوں، اس نوجوان نے کہا کہ ہم اجنبی ہیں، ہم غیر محرم ہیں، اس طرح رہ نہیں سکتے. اس خاتون نے کہا یہ دیار غیر ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. وہ خاتون کہتی ہے میں تیرے لیے راستہ ہموار کرتی ہوں، جب تو یہاں سے نکل کر جائے تو مجھے بھی ساتھ لے جائے، ہم دونوں نکاح کر لیں گے. اس خاتون کی بات پر وہ نوجوان رات کے وقت نکلا. وہ نوجوان لڑکی اس جوان شہزادے کو لے کر نکل پڑی. شہر سے باہر بھی ابھی نہیں گئے تھے، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، ایک فوج پیچھے دوڑتی ہوئی آئی. یہ دونوں ڈر گئے، یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی ڈر گئے. ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. کہا کہ بادشاہ کو شاید خبر ہو گئی یا وزیر کو خبر ہو گئی اس لڑکی کے باپ کو، ہمیں پکڑنے کے لیے فوج بھیجی گئی ہے، اب کیا ہوگا. دونوں ڈرے سہمے درخت کے پیچھے کھڑے تھے. وہ آنے والی فوج قریب آئی. قریب آ کر کے اس فوج میں سے کسی نے آواز دی اے فلاں بن فلاں باہر آ جا. لڑکی کا بھی نام لیا، لڑکے کا بھی نام لیا، باہر آ جاؤ. یہ نوجوان شہزادہ جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ بادشاہ کی فوج نہیں بلکہ یہ فوج کے اندر اس کے شہید دونوں بھائی گھوڑے پر سوار آئے ہوئے ہیں، جن کو مہینہ بھر پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا. وہ نوجوان دونوں گھوڑے پر سوار آئے ہوئے ہیں. اس نے دیکھتے ہی کہا بھائی جان آپ کیسے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی، کیا تجھے معلوم نہیں اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ مردہ نہیں ہوتا. اللہ نے تصرف عطا کیا ہے. اور یہ جو تو جماعت دیکھ رہا ہے یہ بادشاہ کی فوج نہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ، بدری صحابہ، خندقی صحابہ ہیں جو تیری برات میں آ جائے ہوئے ہیں، تیرے نکاح میں آ جائے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ عشق رسول ہی کی تو یہ دولت ہے. اخیر میں اس چھوٹے سے بھائی نے غم کے ساتھ، میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، میری گفتگو کا لب لباب حاصل کلام یہی ہے، اگر اس بات کو سمجھ لیا تو زندگی بھر تم ڈر سے اور خوف سے آزاد ہو جاؤ گے. اس نوجوان نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے کہا بھائی جان جب وہ بادشاہ کھولتے ہوئے تیل میں آپ کو ڈال رہا تھا، تیل میں اس قدر گرمی تھی کہ ہاتھ قریب لے جائیں تو چمڑی اتر جائے، آپ کا جسم جب اس تیل میں گیا کتنی دردناک تکلیف ہوگی، کیسی اذیت آپ نے برداشت کی. وہ دونوں گھوڑے پر سوار جوانوں نے ہنستے ہوئے کہا اے بچے، اے ہمارے جوان بھائی، کس تکلیف کی بات کر رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب تیل میں ڈالا گیا، کب روح نکلی. اس لیے کہ جس وقت جلاد ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے جمال مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار دو عالم حضرت مفتی سلمان اظہری جلسہ دستار بندی. یہ بات اگر تم سمجھ لے جاؤ کہ ہر تکلیف کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے حاضر ہو ہی جاتے ہیں. وہ اپنے نورانی چہرے کے ساتھ جب غلاموں کے پاس آتے ہیں تو پھر درد کس کو کہتے ہیں، تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ چاہے پھانسی ہو کہ چاہے آگ میں جلنا ہو. میرے عزیزو اگر وہ کمال و جمال سامنے ہو تو پھر ہر درد میں مزہ ہی مزہ ہے، ہر درد میں مزہ ہے. اور ایک مثال میں عرض کر کے آپ کے ذہنوں کو قریب کرنا چاہوں گا. اے نوجوانوں، یہ دنیا پوری تمہیں خریدنے کے لیے بڑی بڑی قیمتیں لگا چکی ہے. تمہیں پتا ہے آج پوری انڈسٹری، فلم انڈسٹری، چاہے وہ ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، ٹالی ووڈ ہو، پتہ نہیں کون کون سے ووڈ ہو، اور اس پر مزید پورنوگرافی، پھر اس پر مزید
کارٹون کی دنیا یہ سب کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں اور تمہارے جیب سے وصولتے کس لیے؟ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تمہاری آنکھوں کی حیا کو چھیننے کے لیے۔ دنیا اگر ان کے فلمی کیریکٹر کو دیکھ کر دیوانی ہوتی ہے تو ہو لینے دو، ان کے پاس کوئی حسین نہیں ہے۔ نوجوانوں، تمہارے پاس دنیا کا سب سے حسین موجود، سب سے حسین دنیا کا تمہارے پاس ہے۔ ارے وہ حسین ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اس رسول کے ہوتے ہوئے پھر کسی کا حسن دیکھنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ اپنی آنکھیں سنبھال رکھو، اپنی آنکھیں سنبھال رکھو، روز یہ دعا کر کے سو جو شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کی دعا تھی۔ روز یہ دعا کر کے سو مفتی اعظم کی، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، بڑے دن ہوئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے۔ عزیزان گرامی، اے میرے عزیز بچوں، جوانوں، اگر تم آج سے اس تمنا کو اپنے دل میں پالنے لگ گئے کہ میں جیوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی چیز طلب کروں گا، مولا اس وقت تک میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند نہ کر جب تک یہ آنکھیں تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت نہ کر لیں۔ یہ تمنا بھی اتنی بڑی تمنا ہے کہ تمہیں ہر عیب سے پاک کر دے گی، تمہیں ہر بے حیائی سے آزاد کر دے گی، تمہارے اخلاق کو اعلیٰ کر دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کیا یہ عام تمنا ہے؟ معمولی سی بات ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا پہلے صحابہ کے قدموں کو ہلا نہ سکی، وجہ کیا تھی؟ ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج وہ پہلی فوج ہے جس میں پورنوگرافی کو ظالموں نے ڈال کر کے ان کے فوجوں کو خریدنے کی کوشش کی۔ جانتے ہیں آپ، یہ آج جو گندی تصویریں اور فلمیں جو تمہارے ہاتھوں میں موبائلوں میں پہنچا دی گئی ہیں، بغیر لباس کی ناچتی ہوئی لڑکیاں اور گندی تصویریں جو تمہارے اخلاق ایمان کو تباہ کرنے والی آج کے دور میں نہیں تھی، بلکہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں سب سے پہلے یہ داخل کیا گیا تھا صلیبیوں میں کہ ان کو ننگی تصویریں دکھائی جائیں تاکہ وہ ایمان سے دور ہو اور شہوت پرست ہو جائیں، نفس پرست ہو جائیں، حیاسوز اخلاق پر اتر آئیں۔ آج دنیا یہی تمہیں سب دے کر کے تمہارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں آج جس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں، میرے عزیزوں، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، نعت سننے کے جوش کو دیکھا، تو پھر میں یہ آپ کے سامنے کہنے پر مجبور ہوا کہ ابھی گنہگار تو ہیں، غدار نہیں ہوئے ہیں، غدار نہیں ہوئے ہیں۔ وہ چنگاری ابھی موجود ہے جو عشق رسول کی ہے، بس یہ جس دن شعلہ بن جائے اچھے اچھوں کے محلوں کو خاکستر کرے گی، جس دن یہ شعلہ بنے میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی چنگاریاں ابھی تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ جو ماحول آج کریٹ کیا جا رہا ہے یہ ہر زمانے میں ہوا۔ میرے آقا کے دیوانوں کو خریدنے کی باتیں، قیمت لگائی جاتی ہے، کبھی انہیں تخت و تاج دینے کی لالچ، کبھی ان کو حسن و جمال دینے کی لالچ، لیکن جو سچا وفادار رہا ہر زمانے میں، کبھی وہ میرے آقا کی محبت کے ساتھ سودا بازی نہیں کیا، سودے بازی نہیں کیا۔ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول، میرے آقا کے وہ جوان سال صحابی کہ جس میدان میں جاتے تھے فتح کا جھنڈا گاڑ کر واپس آتے۔ ایک عیسائی قلعے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا ایک ملک میں، اور عیسائی اندر موجود تھے پورے قلعے کے اندر۔ کئی دن تک یہ گھیراؤ چلتا رہا، جنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن صرف محاصرہ تھا۔ اندر عیسائیوں کے بڑے پادری نے یہ مشورہ کیا کہ یہ جو لڑنے ہمارے ساتھ آیا یہ خالد بن ولید ہے، اس سے لڑنا آسان بات نہیں، اس کے ساتھ جو لشکری آئے سب کے سب جوان ہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم دوسری ترکیب سے انہیں شکست دے دیں گے۔ خالد بن ولید کی فوج کو شکست دینے کے لیے ان ظالموں نے کیا پلان بنایا؟ کہا 3 دن کے بعد خالد بن ولید کو ان کی فوج کے ساتھ
بازار سے بلاتے ہیں، اگر وہ صحیح سلامت قلعے تک آ گئے تو قلعے کی چابیاں ان کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سارے عیسائیوں نے پوچھا کہ ایسے کیسے دے دی جائے گی؟ کہا میں ایک ترکیب سوچا ہوں، شہر کی جتنی حسین و جمیل لڑکیاں ہیں اور جتنا مال ہے وہ سب راستے پر جمع کر دو، عورتوں کو لگا دو اور زر و جواہرات بچھا دو۔ جب یہ نوجوان گزرتے ہوئے آئیں گے، یہ کبھی مال و دولت لوٹیں گے، کبھی حسن و جمال کے چکر میں پڑ جائیں گے، ہم آسانی سے ان پر قابض ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہر جوان کے اندر ایک نفس ہوتا ہے جو فوراً عورتوں کی طرف اٹھ جاتا ہے۔ تو خالد بن ولید کو بلا کر کے وہ عیسائی راہب کہتا ہے، خالد ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، بس 3 دن کے بعد اپنے نوجوان لشکریوں کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے آ جاؤ، اگر صحیح سلامت تم پہنچ گئے تو سارے قلعے کی چابیاں تمہارے حوالے۔ خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ 3 دن کے بعد جب وقت مقرر آیا، حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر گزرنے والے تھے اس بازار سے۔ بازار میں داخل ہوتے ہی جیسی ہی آپ کی نظر وہاں پر پڑتی ہے، اور یہاں لباس میں حسیناؤں کو کھڑا کیا گیا ہے، زر و جواہرات بچھایا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو روک لیا، نوجوانوں کو روک کر کے ایک تقریر کی اور کہا، اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے دیوانوں، آج تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تمہیں لعنت برسائیں گی، اور اگر تمہارا قدم جمع رہ گیا تو قیامت تک تم پر رحمت و انوار کے پھول برسائے جائیں گے۔ خالد بن ولید کی فوج نے پوچھا کہ یہ سپاہ سالار ہمیں کرنا کیا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، بس اتنا کہ بازار سے گزرو تو اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلو، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے کے بازار میں جاتے اپنی آنکھیں نیچی کر کے چلتے تھے۔ اے جوانوں، آج تم بھی بازار سے جاؤ، اپنی آنکھیں نیچی رکھنا، بس اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خالد بن ولید کی تقریر نے یہ اثر دکھایا کہ وہ پورے نوجوان لشکری بازار سے گزرتے گئے، وہ حسینائیں، وہ خوبصورت رنگین عورتیں اپنی طرف اپنے دامِ فریب میں پھنسانے کی دعوت دیتی نہیں، لیکن مجال ہے کہ رسول اللہ کا ایک بھی نوجوان لشکری ان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھتا ہو، دیکھا نہیں۔ یہاں تک کہ گزرتے وہ قلعے کے دروازے تک آ گئے۔ ادھر عیسائی جشن منا رہے تھے، تھوڑی دیر میں ہم نکلیں گے، ان پر قابض ہو جائیں گے، وہ عورتوں میں پھنس چکے ہوں گے، دولت کو لوٹنے میں پھنس چکے ہوں گے۔ لیکن جب صحیح سلامت خالد بن ولید پورے لشکر کے ساتھ آ گئے تو وہ عیسائی راہب دیکھ کر کہتا ہے، خالد یہ کون سے لشکری تم نے جمع کیے؟ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ ان کے اندر نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ان کے نفس کو خریدنے کے لیے ہر دولت کو جمع کر دیا تھا، لیکن یہ سب کو ٹھوکر مارتے یہاں تک کیسے چلے آئے؟ خالد بن ولید نے اس وقت یہ کہا تھا، اے عیسائی راہب، تو دھوکے میں تھا، ان نوجوانوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن کی آنکھوں میں پہلے سے حسن مصطفیٰ بس تھا، پہلے سے جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ بسا ہو، وہ بھلا دنیا کے حسن پر کیا اپنی آنکھیں چار کر سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آج میں اسی کی طرف تمہیں دعوت دینے آیا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بس میرے عزیزوں، میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹتا ہوں، زیادہ دیر تک آپ کو یہاں پر مجبور نہیں کروں گا اور نہ ہی اکتاہٹ میں ڈالوں گا۔ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے سینے میں ہے اور ان کو دیکھنے کی طرف موجود ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتیوں کی بھی قیمت نہیں لگا سکے گی، کوئی تمہاری بولی نہیں لگا سکے گی، کسی ایرے غیرے کو دیکھنے کے لیے نہیں، مکین گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے رہے گی، اور میں اس وقت تک آنکھوں میں انتظار کی گھڑیاں گنتا رہوں گا
آج نہ سہی، کل نہ سہی، پرسوں نہ سہی، لیکن اتنا یقین ضرور ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، ایک دن وہ آئے گا، ایک گھڑی وہ آئے گی جب آمینہ کا لال تمہیں اپنی زیارت سے مشرف کرنے تمہارے گھر کو ضرور تشریف لائے گا۔ مجھے پتا ہے کہ جب درد میں غلاموں نے انہیں پکارا ہے تو وہ فوراً ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے اسکندریہ کی سرزمین ہے، مصر کی سرزمین ہے، ایک عظیم عالم دین ہے جس کو تاریخ نے شرف الدین بوسیری کہا ہے۔ امام شرف الدین بوسیری کو لقوہ آ گیا، فالج نے اثر کر دیا، یہاں تک کہ جسم پورا فالج میں مبتلا، اٹھنے پھرنے کی طاقت نہیں، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں، بستر پر سو رہے، طبیب علاج کرتے کرتے عاجز آ گئے، پھر کہا کہ یہ فالج اچھا نہیں ہوگا، یہ لقوہ پیرالائز اچھا نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، اب غلام کی باری آتی ہے، اب عاشق رسول اگر کہیں صدا لگاتا ہے تو مدینے کے دربار میں لگاتا ہے۔ اس شرف الدین بوسیری نے غم کے عالم میں ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ قلم اٹھایا رات کو اور پھر کہنا شروع کیا، امین تذکری جیران بلی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی محمد سید الکونین والثقلین والبریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من فلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهج ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ عزیزان گرامی، یہ قصیدے کا ایک ایک شعر درد سے بھرا ہوا ہے، غم کی داستان اپنے سینے میں لیا ہوا ہے۔ پکارا تھا مکین گنبد خضرا کو، روتے روتے بستر تر ہو گیا، گیلا ہو گیا، آنکھیں لگ گئی، ادھر آنکھیں بند ہوئی کہ خواب میں تاجدار مدینہ تشریف کہا ہے بوسیری، اے شرف الدین بوسیری، اے بوسیری، رات کے وقت جو تو نے قصیدہ لکھا ذرا وہ تو ہمیں سنا دے، کیا تو نے کہا تھا؟ جانتے ہو انہوں نے ایک مصرع لکھا تھا، مولا صلی وسلم دائما ابدا، اس کا دوسرا مصرع ان سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا، اسی میں وہ سو گئے تھے۔ وہ سنانے لگے جب میرے آقا کو مولا صلی وسلم دائما ابدا، اٹک گئے، پھر کہنے لگے مولا صلی وسلم دائما ابدا، کہنے لگے دوسرا مصرع نہیں آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بوسیری تو تیرا دوسرا مصرع میری طرف سے علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم میں۔ اچھا کس غم کے ساتھ تو نے بلایا؟ سیدنا شرف الدین بوسیری نے کہا آقا آپ پر کوئی حال مخفی نہیں ہے، کوئی حال آپ سے چھپا نہیں ہے، میرا فالج سے جسم کیسا مفلوج ہو گیا۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا، ہاتھ پھیرا اور بدلے میں ایک چادر بھی عنایت کی، کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ شرف الدین بوسیری کہتے ہیں صبح جب بیدار ہوا تو میرے گھر میں بھینی بھینی خوشبوئیں مہک رہی ہیں، حسین خوشبوئیں ہیں، رات کے وہ دیدار کی چاشنی اب تک موجود تھی۔ میں نے سوچا خواب کی بات خواب کی ہوتی ہے، اٹھنے کی کوشش کیا تو دیکھا پیر بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، جسم سلامت، نہ لقوا نہ بالغ نہ پیرالائز، کچھ نہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کوئی فالج سے اتنی جلدی صحیح ہو سکتا ہے؟ کوئی لقوے کا بیمار اتنی جلدی کھڑا ہو سکتا ہے؟ شرف الدین بوسیری کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد یاد آیا تو پھر بستر میں دیکھا تو رات کو دی ہوئی میرے آقا کی چادر بھی موجود تھی۔
اتنا دیا ہے سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اے جوانو, آج میں تمہیں قریب کرنا چاہتا ہوں اس گنبد خضرا کے مکی کی طرف جس کو تمہارے درد کا بھی احساس ہے, تمہارے غم کا بھی احساس ہے, تمہارے رونے سے وہ بے چین ہوتا ہے. آپ جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے. کون ہے اس بھری دنیا میں ہمارے درد کو سمجھنے والا, ہمارے غم کو سننے والا؟ کوئی نہیں ہے. وہ آمنہ کا لال ہے, وہ غریبوں کا غم گسار ہے, ہم فقیروں کا مابو ملجا. لیکن تمہارا حال کیا ہو گیا؟ تم نے اپنے غموں میں اور مشکلوں میں پکارا تو کسی اور کو پکارا, کسی ٹھیکیدار کو, کسی زمیندار کو, کسی نیتا کو, کسی ڈپارٹمنٹ کو, اور سوچا میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. مشکلیں آسان تو نہیں ہوئی بلکہ تماشے پہ تماشا بنتا رہا. کاش تم نے ایک بار آواز لگائی ہوتی اس بڑے دولت کی طرف جہاں بھوکی اونٹنی بھی آواز لگائے, میرے آقا چارہ لے کر اس کے پاس آ جائے, ایک لکڑی رونے پر آ جائے, میرے آقا ممبر چھوڑ کر کے اتر آئے. اگر ایک ہرن اپنے بچوں کی جدائی پر روئے, میرے آقا اس کی شفقت کے لیے آ جائے. تم تو امتی ہو, تم تو امتی ہو. ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ صبح شام کہتے ہو, ایک بار پکار کر کے تو دیکھو اخلاص کے ساتھ, دل کی گہرائی کے ساتھ. اگر وہ مدد کے لیے نہ آئے تب پھر کہنا اس لیے کہ زمانے میں دیکھا ہے جب بھی ہم نے مصیبتوں میں پکارا ہے اور ہمارے دلوں پر اگر کوئی دست شفقت رکھنے کے لیے آیا ہے تو مدینے کا تاجدار آیا ہے. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اب بچی ہوئی زندگی میں تو یہی کہتا ہوں, ہماری تو دعا یہ ہے میرے آقا, میرے آقا آپ کی نوکری کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے اور بدلے میں ہمیں دنیا کی سے کچھ نہیں چاہیے. مال دولت یہ ساری چیزیں میرے آقا نے یوں ہی عطا کی ہیں. ہم مانگ اس چیز کی نہیں رکھتے بلکہ اتنی مانگ رکھتے ہیں کہ جس وقت ہمارا دم واپسی ہو, آخری وقت آ جائے, سرانے پر چاند جیسا چہرہ جگمگانے لگ جائے, میرے آقا کا حسن آ جائے تو پھر موت کا درد بھی ہلکا ہو جائے. عزیزان گرامی, اخیر میں اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں تبرک کے لیے, اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کو میں قریب کرنا چاہتا ہوں. شاید تم نے اس حسن کو سنا نہیں ہوگا یا اس حسن کو محسوس کیا نہیں ہوگا, اس لیے آج ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس دن تم حسن سن لیتے ان کا. پوچھو حسن کو ان پاکھنڈیوں سے کیا سنتے ہو جو میرے آقا کی شان میں توہین کرتے ہیں, مغلظات رکھتے ہیں. ان کا حشر تو یہ ہے کہ برسات کے کیڑے ہیں, برسات جاتے ہی یہ کیڑے بھی چلے جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد دیکھنا ان کا وجود بھی نہیں ملے گا. جو آج میرے آقا کی شان میں بھونکتے تھے یا بھونک چکے وہ سب جا چکے. ان قریب کچھ انتظار میں ہے, جہنم ان کے انتظار میں ہے. توجہ, یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے لیکن اس زمین پر اگر کچھ باقی رہے گا تو اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنو, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر محسوس کرنا ہے تو عاشقوں کی زبان سے محسوس کرو, عاشقوں کی زبان سے. دشمنوں سے کیا پتا چلے گا؟ دشمن اپنا چہرہ میرے آقا کی سیرت میں دیکھتا ہے اور اپنی بھدی صورت کو ہی بکوستا ہے, اور عاشق اپنا چہرہ حضور کی سیرت میں دیکھتا ہے اور پھر اپنی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے. گستاخوں سے مت سنو, ہاں سنو میرے آقا کا حسن کیسا تھا. صحابی رسول حسان بن ثابت سے پوچھو تو کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں.
آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسی آپ کی منشا و مرضی، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ حسینوں کی تعریف حسن والوں سے سنو، عشق والوں سے سنو، جو قدردانوں سے سنو تو پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ شرف الدین بوسیری نے کہا تھا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، اسی حسن کو دیکھ کر سعدی شیرازی نے پکارا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اسی حسن کو دیکھ کر کے حافظ شیرازی نے پکارا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ پھر اسی حسن کو دیکھ کر کے عبد الرحمن جامی نے پکارا تھا تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ، دلم بشمردہ آوارا سے عصیاں یا رسول اللہ، جو بازوی شفاعت را کشائی پر گنہگارا مکن محروم جا میرا درا یا رسول اللہ۔ فارسی کلام میں عاشقوں نے میرے آقا کا حسن دیکھ کر کے یہ پکارا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رطب اللسان رہے۔ اور عاشقوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے، مگر میں چند ہی تبرکات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک پنجابی عاشق ہے پیر مہر علی گولڑوی، کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چند کے لتھ نورانی ہے، کالی آنکھیں کالی زلفیں اکھ مستانی ہے، مخمور آنکھیں ہن مد بھریاں مخمور آنکھیں ہن مد بھریاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ آنکھیں کتی جا اریا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارف ہے کہ والفجر کی آیات کے امین ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گردن ہے کہ پر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، ارے پلکے ہے کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہا ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ کان یہ شیراز شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، اقبال سے پوچھو تو حسن کی تعریف کیسے کرتا ہے، یوں کرتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید نہ ہو دنیا میں تو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اقبال نے پکارا تھا، اور مہر علی گولڑوی نے پکارا تھا، سعدی شیرازی نے پکارا تھا، ملا جامی نے پکارا تھا، لیکن اخیر میں شاعروں کا شاعر اور عاشقوں کا عاشق امام صادق سیدنا اعلیٰ حضرت کی زبان سے سنو تو پھر یوں تم کو محسوس ہوگا حسن کسے کہتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جو بھونکتے ہیں بھونکنے دو، مگر بریلی کا امام کہتا ہے سنا اگر سچی تاریخ سننا ہے بریلی جا کر کے سنو کیسی تاریخ ہوتی ہے، سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باد خلیل کا گلے صحبا کہو تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامع جانے تجلا کہو تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ، جن کے قدموں کا دھومن ہے آب حیات،
ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، سارے عالم کا پیارا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا، یہ ہے میرے آقا کا حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری۔ حسن پر اپنا دل نہیں پیدا کرو گے، اب اپنی آنکھیں بیدار رکھو گے تو مکینے گنبد خضرا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، عورتیں بھی، بچیاں بھی، جوان مرد بھی، سارے لوگوں سے میں آپ یہ گزارش کروں گا، آج کی رات کے بعد اب جا کر کے سونا تو کیا کہہ کر سونا؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے، کھلے آنکھ سلے۔ الحمدللہ یہ سنی مجمع، یہ سنی مجمع ہے، یہاں ایک مصرع بولنے کی دیر ہوتی ہے، باقی کا مکمل ان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ عشق کی بولیاں ہیں میرے عزیزوں، عاشقوں کی جماعت ہے۔ اب میں اس یقین کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گا انشاءاللہ، بکاروں کی سرزمین کے مضافات میں یہ جو حسین مجمع ہے یہ اس بات کی خمازی کر رہا ہے محمد کے شعروں میں اب زندگی آ چکی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعر اب بیدار ہو چکے ہیں، انشاءاللہ گیدڑوں کی اور خیر نہیں ہوگی، گیدڑ اپنی دم دبا کر یا تو گوفے میں بیٹھ جائے یا تو پھر فنا بالنار ہونے کو تیار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اب اپنی قوت کو بیدار رکھنا، اس لیے کہ تم ہتھیاروں پر بھروسہ کرنے والی جماعت نہیں ہو، تم عشق رسول کی دم بدولت پوری دنیا پر پرچم اسلام لہرانے والی قوم، نبی پاک کی محبت کی بدولت پوری دنیا پر چھا جانے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اے ظالموں سنو توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور تم مٹانے چلے اسلام کو ختم کر دے، کان کھول کر سن لو، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، انشاءاللہ العزیز یہ صبح قیامت تک اسلام پھلتا رہے گا، پھولتا رہے گا۔ پھر میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں، اسلام تھا، اسلام ہے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔